السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انادر ولاگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں کراچی سٹی میں۔ ہم جا رہے ہیں چرنا آئی لینڈ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سفر کا آغاز کیا۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا۔ ہم نے کراچی سے تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا تاکہ ہم پہنچ سکیں مبارک ولیج۔ جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے، عمارتوں کا شور کم ہونا شروع ہوا، ٹریفک ہلکا ہوتا گیا اور ہمیں یوں لگا جیسے ہم آہستہ آہستہ شہر کی بھاگ دوڑ سے ایک مختلف دنیا میں داخل ہو گئے۔ ایک طرف چھوٹی پہاڑیاں تو دوسری جانب کھلے میدان، ہوا میں ہلکی سی نمی، خوشبو، جیسے سمندر ہمیں دور سے آوازیں دے رہا ہو۔ جب ہم مبارک ولیج کے قریب پہنچنے لگے تو منظر یکسر بدل گیا۔ دور سمندر کی جھلک اور سامنے ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں جسے مبارک ولیج کہتے ہیں۔ ایسا لگا جیسے اپنا ایک پوری دنیا سے کٹا ہوا خوبصورت مقام ہے۔ گاؤں کے باہر سے ہی چھوٹے چھوٹے کچے مکانات نظر آنے شروع ہو گئے۔ گھروں کی دیواریں زیادہ تر پتھروں اور مٹی سے بنی ہوئی تھیں۔ جی تو ہم پہنچ چکے ہیں چرنا آئی لینڈ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مبارک ولیج۔ اب ہم جائیں گے اندر اور اپنی لائف جیکٹس وغیرہ پہنیں گے اور اس کے بعد چلیں گے آگے۔ تو یار یہ میرا تو یہ ہے نہیں۔ لائف جیکٹ کی خستہ حالی دیکھ کر میرا دل دھک 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 ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو میں کچھ گھبرایا، لیکن سپورٹ ٹیم نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے سمندر میں اتنا ڈیپ جانا۔ ہاں جی، تو فائنلی لائف جیکٹ پہن کے ہم ریڈی ہو گئے ہیں۔ اب جائیں گے ہم سمندر میں تقریباً 7 کلومیٹر اندر ان کشتیوں میں بیٹھ کے، اور پھر ہم پہنچیں گے چرنا آئی لینڈ۔ چرنا آئی لینڈ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ وہاں ہم کریں گے اسکوبا ڈائیونگ بھی کریں گے، کلف جمپنگ بھی کریں گے، اور آپ کو بھی دکھائیں گے سمندر کے اندر تقریباً یہ 100 میٹر کے راؤنڈ اباؤٹ جاتا ہے، اور شاید کہیں گہرائی اس سے بھی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ماہی گیروں کی کشتیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ رنگین، کچھ پرانی، لیکن ہر کشتی کے ساتھ ایک کہانی ہے، ہر کشتی کے ساتھ ایک زندگی جڑی ہوئی ہے۔ پس منظر میں سمندر کی لہریں ہلکے ہلکے ٹکراتی ہوئی اور ہوا میں نمکین خوشبو جیسے ایڈونچر کی شروعات کا اعلان کر رہی ہو۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ہم یہاں سے جائیں گے۔ دیکھیں ہم لوگ بوٹ پہ جو بیٹھیں گے، فی بوٹ پہ ہم لوگ 20 لوگ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 22 اس سے اوپر نہیں بیٹھیں گے۔ سپورٹ ٹیم نے چرنا آئی لینڈ اور سفر کے دوران احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل آگاہ کیا۔ ہمیں باقی جو ہے ڈرائیور سے علیحدہ کر دیا گیا کیونکہ ہم اسکوبا ڈرائیو لینی ہے ہم نے، تو اب ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف۔ ہماری یہ بوٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ موبائل اور پیسے میں نے اپنے ہاتھ میں کر لیے کیونکہ پانی کافی گہرا ہے، تو اس کو آگے واٹر پروف پاؤچ لیا میں نے، اس میں رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہمیں اور جو دوسرے ہیں اسکوبا ڈائیونگ والوں کو اور دوسروں کو علیحدہ کر دیا، تو اب بوٹ چلنے والی ہے۔ وہ دیکھیں بھائی اور رشید، فارنر بھی ساتھ ہمارے ہیں اسکوبا کے لیے۔ اور جناب ہمارا اصل سفر شروع ہو گیا۔ بوٹ پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑ رہے تھے اور ہر چھینٹا جیسے یہ کہہ رہا تھا ویلکم ٹو اربن سی۔ 30 سے 40 منٹ کے سفر کے بعد دور ایک چٹانی ٹکڑا نظر آنے لگا۔ جی ہاں، وہی ہے چرنا آئی لینڈ۔ سمندر کے درمیان اچانک ہمارے کیمرے نے ایک منظر قید کیا۔ ایک تیز رفتار کشتی ہماری طرف بڑھتی ہوئی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ پانی اس کے پیچھے ایسے جیسے اڑ رہا تھا، جیسے سمندر خود اس ایڈونچر میں شامل ہو گیا ہو۔ کشتیاں اکثر سمندر میں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں، لیکن اس لمحے کا احساس الگ تھا، جیسے فلم کا ایک پاورفل شاٹ۔ ہم نے ہاتھ ہلایا اور جس سپیڈ میں وہ کشتی گزری وہ نہ صرف ہماری آنکھوں میں بلکہ کیمرے میں بھی قید ہو گیا۔ فائنلی ہم
قریب پہنچ گئے ہیں چرنا آئلینڈ کے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے چرنا آئلینڈ یہ آدھا کلومیٹر تقریباً چوڑا ہے اور 1.5 کلومیٹر لمبا ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے بہت پیارا جزیرہ قریب قریب ہے. ہم چرنا آئلینڈ جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے تقریباً درمیان میں آتا ہے. اب ہم قریب قریب پہنچ گئے ہیں تو ساحل بہت دور لگ رہا ہے. اس کے اندر جیلی فش کافی ساری تعداد میں موجود ہے جو اگر آپ کو کاٹ لیں تو تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. پہلے بھی آ چکے ہیں یہاں؟ ہاں میں پہلے بھی آ چکا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میرا تو فرسٹ ٹائم ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. ڈرنے ورنے کی بات تو نہیں؟ فرسٹ ٹائم تو ڈر لگے گا لیکن یہ کہ بس تھوڑا باڈی کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, اس کے بعد پھر سب سیٹ ہو جائے گا. پہلے بھی سکوبا کر چکے ہیں. مچھلیوں کی کیسی تعداد ہوتی ہے یا کلر وغیرہ؟ یا ڈپینڈ کرتا ہے اچھا ویدر پہ. اچھا. اور جتنا ان کے پاس چھوٹی مچھلیاں ہوں گی تو لازمی اور بھی مچھلیاں ان کو کھانے آ جاتی ہیں. چلیں پھر پانی کے اندر ہی ملتے ہیں آپ کو دوستوں. میں جمپ لگا رہا ہوں. یہ لمحہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا. یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا کہ میں نے لائف جیکٹ سمیت سمندر میں جمپ لگایا. جیسے ہی میں نے چھلانگ لگائی ایک لمحے کے لیے جسم جم سا گیا. سمندر کی ٹھنڈک اور سطح کے ہلکے جھٹکوں نے ایک عجیب سا احساس پیدا کیا. شروع میں تو سمندر کا پانی اپنی مرضی سے ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا لیکن پھر خود کو ایڈجسٹ کیا. بنا وقت کا ضیاع کیے میں پہنچا کلف جمپنگ کے لیے. سامنے ایک چٹان تھی, بڑی مشکل سے اس کے اوپر چڑھا. نیلا شفاف پانی اور دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا ہو. وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بار کر لیا پھر زندگی بھر یاد رہتا ہے. میں بھی چٹان کے کنارے کھڑا ہو گیا. سمندر کی ٹھنڈی ہوا چہرے پہ لگتی ہوئی. نیچے لہریں مسلسل پتھروں سے کھیر رہی تھیں. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. ایک عجیب سا خوف اور انہونی سی خوشی دونوں ساتھ موجود تھے. میری نظروں کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا, آگے کی طرف چھلانگ. جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا ایک لمحے کے لیے آوازیں غائب, صرف ہوا کی سیٹی اور دل کی دھڑکن باقی. جسم ہوا کو چیرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا اور پھر چھپاک. پانی کے اندر داخل ہونے کا وہ احساس ناقابل بیان تھا, جیسے جسم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہو. یہ بھائی چرنا آئلینڈ ہے ایک سیم دیوس کراچی کے ساتھ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ زبردست. چلے ہم آپ کو جمپ کر کے دکھائیں گے. ریڈی؟ اوکے. 1 2 3 گو جمپ. پانی کی ٹھنڈک, لہریں اور چھلانگ کے بعد کامیابی, اس سب نے اس لمحے کو زندگی کے بہترین تجربات میں شامل کر دیا. اس کے بعد سنورکلنگ. یہ ایک ایسا تجربہ تھا, نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کو محسوس بھی کیا. اصل امتحان اب شروع ہوا. ہم سے پہلے ایک ڈرائیور پانی میں اترا لیکن چند سیکنڈ بعد ہی خوف زدہ ہو گیا. اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر میرے اندر بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی. خیال آیا اگر وہ ڈر گیا ہے تو میں کیسے جاؤں گا. پانی کی گہرائی, پہلی بار کا تجربہ اور یہ منظر سب مل کر دل کی دھڑکن تیز کر رہے تھے. لیکن پھر خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا, خوف کو پیچھے چھوڑ دو, سفر اب شروع ہوا ہے. اب آیا اصل سکوبا ڈائیونگ کا ککنگ پوائنٹ. انسٹرکٹر آہستہ آہستہ اپنے تمام سیفٹی معیار پورے کرتے ہوئے. آکسیجن سلنڈر وزن دار تھا لیکن سینے میں ایک عجیب سا جوش بھی تھا. ماؤتھ پیس کو ہونٹوں میں مضبوطی سے دبایا. سانس اندر کھینچا تو محسوس ہوا کہ اب ہم پانی کے انہی اصولوں پر سانس لیں گے. انسٹرکٹر نے پہلے ہمیں آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہاتھ سے اوکے کا نشان بنایا. یہ گویا اجازت تھی کہ ہم سمندر کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. انسٹرکٹر کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی انسٹرکشن پہ عمل کرتے ہوئے پانی کے قریب جا رہا تھا. اب میں سمندر کے اندر تھا اور آہستہ آہستہ نیچے جانے کی تیاری ہو رہی تھی. انسٹرکٹر کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا. پانی کی سطح کو چھوڑ کر جیسے ہی نیچے اترنا شروع کیا, اوپر کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی اور سمندر کے نیلے رنگ گہرے ہوتے گئے. دل میں ایک لمحے کو خوف بھی آیا کیونکہ
یہ ہمارا محفوظ زمین کا آخری رابطہ تھا، لیکن پھر احساس ہوا کہ اب یہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ آکسیجن ماسک کے اندر سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور ہم آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائی میں اترتے رہے۔ سامنے پانی کی نیلی دنیا میں رنگ برنگی مچھلیاں ایسے خوبصورتی سے تیر رہی تھیں جیسے اللہ پاک نے سمندر کو زندہ رنگوں سے سجا دیا ہو۔ کچھ مچھلیاں ہماری موجودگی سے بے خبر سکون سے آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سکوبا ختم کرنے کے بعد جسم سے ٹھنڈا پانی ٹپک رہا تھا اور سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی جا رہی تھیں۔ میں نے جیب سے بسکٹ نکالا اور سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی میں ڈالے، اف یار، نیچے سے اتنی پیاری خوبصورت اور رنگ برنگی مچھلیاں اوپر آنے لگیں جیسے کسی نے پانی کے اندر رنگوں کا فوارہ کھول دیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی نیلی، پیلی، مختلف رنگ کی مچھلیاں، اور کچھ ایسی جن کا رنگ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ صاف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے ابھی پکڑ لوں گا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ میں نے تو کیمرہ پکڑ کے حیران کھڑا رہا اور یہ منظر آپ کے لیے کیمرے کی آنکھ سے فلم آتا رہا۔ چرنا سے واپسی کا سفر شروع ہوا، لیکن ابھی ایک ایڈونچر باقی تھا۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ سنہری روشنی پانی پر پڑ کر ایسا منظر بتا رہی تھی جیسے پورا سمندر پگھلا ہوا سونا ہو۔ کشتی کی رفتار ہلکی تھی، ہوا ٹھنڈی اور ہم سب خاموش اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ویک ٹیوب کا ایڈونچر شروع ہو گیا اور باری تھی میری۔ جیسے ہی بوٹ نے رفتار پکڑی، ویک ٹیوب پانی پہ اچھلنے لگا۔ میں ویک ٹیوب پہ بیٹھا ہوا، مضبوطی سے رسی کو پکڑے ہوئے، اور کشتی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ پانی کے اوپر بڑے بڑے چھینٹے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ ٹیوب کبھی دائیں کبھی بائیں ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر مجھے آزما رہا ہو۔ ایک لمحے کو لگا کہ میں نیچے گر جاؤں گا، لیکن پھر میں نے رسی کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور ٹیوب پانی کے اوپر تیرتی ہوئی آگے چلی گئی۔ 2-3 منٹ کی رائڈ لینے کے بعد کشتی کو جب انہوں نے تیزی سے گھمایا، میں بھی ساتھ ہوا میں پرندے کی طرح گھومتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے۔ دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر ویک ٹیوب اچانک سے جب کشتی گھمانے کے بعد گھومی تو وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ اچانک سے میں پانی کے بیچ میں دھڑم سے گر گیا۔ انسٹرکٹر نے کچھ لمحوں کے بعد کشتی گھمائی۔ لائف جیکٹ ہونے کی وجہ سے میں نیچے نہیں گیا، سمندر کی اوپر تیرتا رہا۔ یہ تجربہ ناقابل بیان تھا۔ تصویری جھلکیاں کچھ ویک ٹیوب کی۔ ابھی ویک ٹیوب کا ایکسپیرینس کیا، بہت زبردست، بہت مزہ آیا۔ 5-6 منٹ سمندر میں awesome ایکسپیرینس تھا جو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں۔ یہ ویک ٹیوب کا یہ ویڈیو میں تو شاید وہ مزہ نہ آ رہا ہو جو وہاں آیا۔ کمال awesome ایکسپیرینس تھا۔ آج کے دن کی کچھ تصویری جھلکیاں، چرنا کا پانی، اسکوبا ڈائیونگ کا سکون، مچھلیوں کا رنگ، آخر میں ویک ٹیوب والا ایڈونچر، یہ سب کچھ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر کبھی زندگی میں سکون اور تھرل ایک ساتھ چاہیے ہوں تو چرنا آئی لینڈ ضرور آئیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔